کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کیا مقام عطا کر کے بھیجا ہے. خدا کی قسم آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقام کی رفعتوں، عظمتوں، شانوں، بلندیوں، کمالات، جمالات اور ان کا بندہ کوئی جائزہ لینا چاہے تو رب کعبہ کی قسم ساری دنیا کہتی ہے فکر رسا تھکی ہے، مدہ جاری ہے، وقت تمام ہوا، مدہ جاری ہے، عمر ختم ہو گئی، مدہ جاری ہے. ہزارہا صفحے لکھنے کے بعد بھی وہ شاعر آخرکار یہ لکھنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اے کائنات کے اندر رہنے والوں، مجھے قسمیں پیدا کرنے والے رب کی کہ میری تصورات، میرے تخیلات، میری سوچیں، میری فکریں، میرے انداز، میرے الفاظ، میری وسعت خیالات جتنا حد تک ممکن تھا میں لکھتا چلا گیا، لیکن فکر رسا تھکی ہے، مدح باقی ہے، وقت تمام ہوا، مدح باقی ہے. اور کسی نے کہا تو یہی کہتا ہے. رب محمد کی قسم اللہ رب العزت اگر ساری کائنات کے سمندروں کو سیاہی بنا دے اور ساری کائنات کے درختوں کی قلمیں بن جائے، سارے بیٹھ کر لکھتے شروع کر دے، قلم ختم ہوتے جائیں گے کس کس کے، سیاہی ختم ہو جائے گی، لیکن میرے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح کا حق ادا نہیں ہو سکتا. کوئی کر سکتا ہے؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی، ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. تم یہ نہ کہو کہ تم مدح کر رہے ہو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور تم نے بڑی تعریفیں کی ہے. نہیں نہیں، خدا کی قسم تم مدح کر کے، تعریف کر کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو نہیں بڑھا رہے، لیکن حقیقت کیا ہے؟ شاید کہتے ہیں ما ان مدحت محمدا بمقالتی ولکن مدحت مقالتی بمحمدی. ارے نہیں نہیں، تو مدح کر کے، تعریف کر کے عظمتوں کو نہیں بڑھا رہا. حقیقت یہ ہے کہ تو تعریف کر کے آقا دو عالم کے نام، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات، آپ کے مقامات کا تذکرہ کر کر کے اپنی قد کاٹ کو بڑا کر رہا ہے، ان کی تعریف اور عظمت کو بیان نہیں کر رہا. ان کے نام لکھنے سے تیری عظمت بڑھ جاتی ہے، ان کا نام لینے سے تیرا قد کاٹ بڑھ جاتا ہے، ان کا نام لکھنے سے، بولنے سے تیری تقریر میں برکت آتی ہے، تیری تحریر میں برکت آتی ہے. تیری تحریر، تقریر، بیان، تیرا کلام، یہ سارا کچھ قابل تعریف تب بنتا ہے جب اس میں گرامی آقا دو عالم کا لکھا پڑھا سنا جاتا ہے. تو تو کیا سمجھتا ہے؟ ما ان مدحت محمدا بمقالتی. تو ہم تو تذکرہ کرتے ہیں نا، کس لیے؟ اپنی بخشش اور نجات کے لیے. ہم تذکرہ کرتے ہیں اللہ رب العزت کو جانتے بوجھنے والے رب عالم الغیب ہیں. اللہ رب العزت کو اس انداز سے بیٹھ کے کہ رب کائنات ہمارے دلوں کو بھی جانتا ہے، ہمارے حالوں کو بھی جانتا ہے، تو واقف ہے. اے رب، ہمیں قسم ہے تیری کبریائی کی کہ آقا دو عالم کی ختم نبوت کا پرچار کرنے کے لیے، گھر گھر تک پیغام پہنچانے کے لیے ساری تعصب کی اینکوں کو اتار کے منتیں کرنے پڑے تب، پاؤں پکڑنے تب پڑے تب، اپنا ہے تب، پرایا ہے تب. کہیں کبھی ہے ہم نے ایک عزم کر رکھا ہے کہ الحمدللہ، انشاءاللہ، انشاءاللہ جب تک جان میں جان ہے ایک ایک مسلمان تک آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا پیغام پہنچا کر چھوڑیں گے. کیوں بلا؟ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ ہم ہیں کیا؟ کیا حق ادا کر سکتے ہو؟ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو ایک نسبت دی ہے، اس ایک نسبت کا حق ہم ادا نہیں کر سکتے. ساری زندگی سجدے میں پڑھ کے روتے رہے کہ اللہ نے جو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں امتی بنا دیا، ان کی غلامی میں لے آئے، اور اللہ نے ہمیں بن مانگے بن روئے حضور کا غلام بنا دیا. یہ اتنی بڑی نعمت، اتنا بڑا کرم ہے رب ذوالجلال کا کہ ہم اس کا شکر ادا کرنے پہ آئے. ساری رات رو رو کر گزار دے تب بھی خدا کی قسم اس کا شکر ادا نہیں کر سکتے. اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے، شاعر کیا کہتا ہے، جنت میں جانے کا ارادہ ہو گر تمامی کا،
اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہو تمامی کا تو گلے میں پہن لو توق محمد کی غلامی کا. سبحان اللہ. پہنو. جنت میں جانا چاہتے ہو نا, جنت منزل ہے, جنت منزل ہے. منزل پر پہنچنے کے لیے کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے. آپ ایک منزل تک جانا چاہتے ہیں, آپ کو کوئی کہے جاؤ جی لاہور, تو آپ پر لگا کر روڈ نہیں جائیں گے, آپ کو کچھ چاہیے ہوگا. جنت کیسے ملے گی؟ جنت کیسے ملے گی؟ جنت جس کے لیے بنائی سجائی گئی پہلے اس کو اپنے دل میں بسا تو صحیح. سبحان اللہ. جس کے لیے جنت بنائی گئی, جنت کا کیا مقام ہے؟ حضور کیا کہا؟ اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں, مجھے نہیں پتا فتویٰ لگائے آپ جو مرضی, میں اپنے ذوق کی بات کر رہا ہوں. جنت خدا کی قسم, وہ شاعر نہیں کہتا ہاں ہاں جنت میں نے مانا تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں, میں نے مانا کہ ضرور رہتے ہیں, ادھر آئے جنت طواف کر میرے دل کا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں. میں مانا, مانتے ہیں, لیکن جنت بھی جس کے لیے ترستی ہو, اور جنت بھی جن کے قدموں کے لیے ترس جائے, اور جن کو رب ذوالجلال قدموں کی برکت سے جس جگہ چلتے ہو آپ اس جگہ کو جنت یا عرش بری سے بھی افضل قرار دے دے تو بھلا بتاؤ نا. ارے جس ایک جگہ روضۃ من ریاض الجنہ, اس کو اللہ کہ یہ ریاض الجنہ ہے, جنت سے اعلیٰ ہے. اللہ تعالیٰ کہے یہ ٹکڑا عرش بری سے اعلیٰ ہے. یا اللہ کیوں اعلیٰ؟ فرمایا اس لیے کہ میرے محبوب کی گزرگاہ ہے, میرے محبوب پڑھتے ہیں, آتے ہیں, گھر سے آتے ہیں, منبر تک جاتے ہیں, منبر سے آتے ہیں, گھر کی طرف چل کے آتے ہیں. یہ راستے میرے محبوب کے لیے ہے, ان راستوں پر میرے محبوب کے قدم لگے ہیں, جن راہوں کو میرے محبوب کے قدم مسلسل چھو رہے ہیں, میں نے اس جگہ کو عرش بری سے بھی افضل بنا دیا ہے. تو جب وہ افضل ہے تو جنت تو اس پر رش کرتی ہے, اے جنت تو وہاں پہ ہے, وہاں سب کچھ ہوگا, بہت کچھ ہوگا, لیکن حضور ہے, حضور ہے. ایمانداری سے بتاؤ, جنت تو ہے, یہ بھی ہے, وہ بھی ہے. زمین کہتی ہے, آسمان اور جنت کہتی ہے میں بہتر ہوں, زمین کہتی ہے میں بہتر ہوں, اس نے کہا میں جنت ہوں, اس نے کہا میں بھی جنت ہوں, اس نے کہا میں بہت بڑی ہوں سارے انبیاء کی. زمین نے کہا ٹھیک ہے, لیکن اے جنت ذرا بتا میرے پاس تو حضور ہے, میرے پاس تو حضور ہے, تیرے پاس ہے. یہاں سے جنت ہار جاتی ہے. اور میں نے بڑوں کو دیکھا ہے اپنے اپنے ذوق میں کہ وہ روضہ اقدس اور آقا دو عالم سے بڑھ کر کائنات میں کسی چیز کو جانتے ہی نہیں ہے. شاید میں نے پہلے بھی آپ کو ایک سنایا ہوا واقعہ, مجھے ابھی یاد آیا, پھر شاید بہت پہلے سنایا تھا کسی مجلس میں, مجھے نہیں یاد کہاں. حضرت مولانا خلیل احمد سہارنپوری, حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی اور بڑے بڑے اکابرین یہ گئے حج کرنے گئے. حج کر کے مدینہ شریف پہنچے. ذوق تھا, پہلے بھی جاتے ہیں بعد میں بھی جاتے ہیں, اپنے اپنے ذوق کی بات ہے. آپ کا اپنا ذوق ہوگا. میرے پیر و مرشد خواجہ خواجگان حضرت مولانا خواجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کنیہ شریف کے جو وقت کے قطب بھی تھے, پوری دنیا میں عالمی مجلس کے 56 سال امیر رہے, پوری دنیا میں ختم نبوت کا پیغام پہنچایا. خدا کی قسم وہ فرماتے ہیں میرا ذوق یہ ہے کہ میں آج تک کبھی پہلے بیت اللہ نہیں گیا, میں جب بھی اس سفر پر جاتا ہوں تو پہلے مدینہ شریف جاتا ہوں کہ حضور کو وہاں سے سفارشی بنا کے لے جاؤں کہ اللہ میں آ رہا ہوں, میرے پاس کچھ نہیں ہے. روزہ یسر پہ جاتا ہوں, رو کر گر گڑا کر صلاۃ و سلام کے تحفے پیش کر کے کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ کا یہ گناہ گار امتی اللہ کے دربار میں جا رہا ہے, میرے سفارشی بن جائیے. اللہ کو کہہ دیجئے میرا بندہ گناہ گار آ رہا ہے, اس بندے کو معاف کر دینا. اپنا اپنا ذوق ہے. مدینہ شریف پہلے جانے والوں کا اپنا ذوق ہے. اور حضور نے تو یہاں تک فرمایا کچھ لوگ ہیں اپنے اپنے ذوق کے. آپ نے فرمایا کہ وہ بندہ بے وفا ہے کہ جو حج کرنے جائے اور میرے روزے پہ حاضری نہ دے, ادھر جائے اور میرے روزے پہ حاضری نہ دے. اس سے بڑا بے وفا کون ہوگا؟ اور ہم میں سے کسی کو یاد نہیں, ہم تو ایسے عجیب ہیں, ہم لوگ تو ایسے عجیب ہیں, ہم تو مکہ سے خریداری بھی نہیں کرتے.
سچی کہہ رہا ہوں. ہم کہتے روضہ رسول مدینہ کی ہواؤں سے لے کے اور آ کر سارے کہتے یہی ہے یہ کھجور میں مدینہ شریف سے لایا ہوں, وہی مکہ میں بکتی ہے, وہی مدینہ میں بکتی ہے, آتی باہر سے ہے, ہوا مدینہ کی لگتی ہے, آ کے کہتا یہ رومال میں مدینے سے لایا ہوں. میرے سارے رومال میرے سسر مدینہ میں ہوتے تھے, وہ باقی دوست جو بھی آتا ہے وہاں سے, اور خدا کی قسم جیسے بھی ہو میں کیوں رکھتا ہوں, اس لیے کہ میرے آقا کے شہر سے آئے ہیں. میری ایک محبت ہے, اپنی اپنی ذوق ہوتا ہے. انہوں نے مدینہ کے شہر سے آئے, تسبیح مدینہ کے شہر سے لی ہے, خاک شفا وہاں سے لایا ہوں. یار زمزم بھی وہاں سے بھرا تھا, یار مکہ کیا بولتا ہوں میں نے وہاں سے بھرا, اپنا ذوق. وہ جہاں مکہ سے وہاں پہنچتا ہے کولروں میں, وہاں سے چھوٹی چھوٹی بوتلیں لے کے حاجی بھر رہے ہوتے ہیں. بھائی یہ کیا کہتے مدینہ کی ہوا بھی تو اس کو لگتی, مکہ کی پہلے لگی ہے, دونوں اکٹھی ہوگی, یہ زمزم میں اپنے پاس میں لے کے جاؤں گا. تو یہ محبتوں کی داستانیں اپنی ہیں. وہ حج پہ گئے, وہاں ایک بچے کو دیکھا, چھوٹا سا اتنا سارا معصوم بچہ, اس کی عمر ہوگی 6-7 سال. تو وہ غریب عجیب سا عربی بچہ اور آیا, اس کو دیکھا, بیٹا کیا کرتے ہو؟ یتیم ہوں. والدہ ہے یعنی والدہ بھی بہت ہو گئی, کوئی ہے نہیں. اچھا بیٹا ہمارے ساتھ روز آ کے کھایا کرو. اور خدا کی قسم حضور نے کیا فرمایا, مدینے والوں کا خیال کیا کرو. حقیقت کہہ رہا ہوں, مدینے کی چیزوں کے نام نہ رکھا کرو. ایک بزرگ نے, بہت بڑے اللہ والے تھے, خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوئے, جا میں تم سے ناراض ہوں, یا رسول اللہ معاف کر دیجیے. فرمایا تم نے یہ کہا مدینے کا دہی کھٹا ہوتا ہے, تم نے میرے مدینہ کے دہی کو کہا یہ داغ کھٹا ہوتا ہے. مدینہ کی چیز کا نام رکھنے والا بھی بے ادب گنا جاتا ہے. آپ لوگوں کو ہمیں ادب کا پتہ کیا ہے؟ ہم ادب کو جانتے ہی نہیں. کہتے ہیں ادب کرنا سیکھنا ہے تو اکابر سے سیکھو, ان بڑوں کی جوتوں میں بیٹھو تمہیں پتہ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے. خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں, وہ دونوں بیٹھے, اس بچے کا ادب کرنے لگ گئے, یہ مدینہ کا بچہ ہے. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ میں سے کئیوں کا دل کرے اللہ تعالیٰ سب کو مدینہ کی عید نصیب فرمائے. اور قسم کھا کر کہہ رہا ہوں, زندگی میں اتنی عمر ہو گئی, اس عید جیسی عید آج تک زندگی میں مزہ آیا ہی نہیں. ایک عید آئی زندگی میں, ایک عید مدینہ شریف میں آئی, جب اعتکاف بیٹھا, عید مدینہ شریف کی تھی, اور وہ رونقیں, وہ بہاریں, یوں لگتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود میزبانی فرما رہے. ہفتے رات کو سونے سے پہلے اعتکاف کے دوران خیال آ جاتا کسی چیز کا, خدا کی قسم اسی وقت پوری ہو جاتی. لوگ مانتے نہیں ہیں, لیکن میرا ایمان یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میں میزبانی کرتا ہوں, وہاں مان کے دیکھو خدا کی قسم ہر چیز ملتی, اللہ پہنچاتے ہیں. وجہ کیا؟ ایمان. وہاں پہ بیٹھے, بچے کی خاطر مدارت کی, بچے کو کہا بیٹا تم پڑھے ہوئے ہو؟ نہیں. میرا خرچہ کون کرے گا, مجھے پڑھائے گا کون؟ اور میں بیٹا ہم پڑھائیں گے. باتیں کرتے گئے, محبت ہو گئی, بچے کو بلانا, آخرکار بچے کو کہا بیٹا تجھے ہم عالم بنائیں گے, تجھے پڑھائیں گے, تجھے یہ بھی سکھائیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے. بچے کپڑے بھی دیں گے, کھانا بھی کھلائیں گے, سارا انتظام کریں گے, تم ہمارے ساتھ چلنا, ہمارے ساتھ بر صغیر میں. اس نے کہا بالکل تیار. بچہ بھی تیار ہو گیا. کلاس روز ہوتی, جانے کا وقت آ گیا. جانے کا وقت آیا, بچے کو بلایا, بیٹا تیاری کر کے آئے؟ اس نے کہا جی. اس نے کہا چچا ایک منٹ ٹھہرو تو صحیح. ہاں بیٹا. اچھا چچا مجھے وہاں کیا کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا بیٹا سارا کچھ تجھے ملے گا, کپڑے, روٹی, پانی, غذا, خوراک, جو چیز تیری ضروریات, تعلیم, ہر چیز. اس نے کہا اچھا یہ سب کچھ ملے گا؟ انہوں نے کہا ہاں. بچہ تڑپ کے نا روزے رسول کی طرف دیکھ کیسے کہتے ہیں یہ روزے والے بھی ملیں گے. خدا کی قسم مولانا خلیل احمد سہارنپوری کی چیخیں نکل گئی اور ماننے لگے بیٹا کہ وہاں ملتے ہوتے تو ہم یہاں کیا کرنے آتے, یہ نہیں. بچہ کہنے لگا میں بھوکا پیاسا رہ سکتا ہوں, اس جگہ کو چھوڑ کے کہیں جا نہیں سکتا. کتنا سارا بچہ, میں بھوکا رہ لوں گا, پیاسا رہ لوں گا, لیکن میں روزہ اقدس کو چھوڑ کے چلا جاؤں کہ مجھے کپڑے, روٹی سب کچھ ملے گا؟ نہیں, میں ساری دولت کو ٹھوکر مارتا ہوں, آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روزہ اقدس کو چھوڑ کے میں نہیں جا سکتا. وفائیں کر کے تو دیکھو. ادھر یہ وفا تھی نا اس دور کے بچے کی. میں نے کہا وہ صحابہ بھی تو تھے نا, حضرت زید پکتے بھی کہتے آئے تھے نا, غلام تھے, والد آئے, چچا آئے, چلو بیٹا تم غلام ہو کے بک کے آئے ہو, تمہاری والدہ رو رہی ہے, اس کے بعد چلو تم بھی آؤ, وہ بھی رو رہے. اس نے کہا
نہیں میں نہیں جاؤں گا، میں حضور کے پاس آؤں گا۔ انہوں نے کہا بیٹا اتنا عرصہ ہو گیا، تیری ماں رو رہی ہے، تیرے رشتہ دار تو ہم سب کو چھوڑ رہا ہے۔ اس نے کہا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا، میں نے جو اخلاق جو محبت ابا خدا کی قسم حضور میں دیکھی وہ مجھے اپنے سگے باپ پہ بھی نظر نہیں آتی۔ میں ماں باپ قربان کر سکتا ہوں، حضور کی صحبت کو چھوڑ کے نہیں جا سکتا۔ انہوں نے کہا اچھا ہم حضور سے بات کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، یا رسول اللہ یہ بیٹا ہے ہمارا، آپ نے عزت تقریم کی، کہنے لگے اس کو واپس بھیج دیجیے، آپ نے جتنے کا لیا اس سے 10 گنا زیادہ پیسے لے لیجیے۔ یہ آپ نے فرمایا ہنس کے، نہیں میں بیچوں نہیں، جو جانا چاہتا ہے لے جاؤ، کوئی چیز بدلے میں نہیں لینی، اگر آپ کے پاس آپ جانا چاہتا ہے میری طرف سے اجازت ہے، جاؤ زید کو بلاؤ۔ زید کو بلایا گیا، اب سارے خوش، ماں باپ بڑے عرصے کے بعد ملے، باپ اور بچہ تھا چھوٹا سارا گم ہوا، پھر بکا اور جوانی تک پہنچ چکا۔ بلایا زید جی کچھ عرصہ گزر چکا ہے، زید جی یہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ میں نے نہیں کہہ دیا جیسے زید کہتا ہے، زید جانا چاہتے ہو چلے جاؤ۔ زید نے دیکھا، کہنے لگا یا رسول اللہ انہوں نے مجھے ملنا ہو تو یہاں آ کے مل لیا کرے، میں آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جانوں، میں نے آپ کے در کو چھوڑ کر نہیں جانا۔ جب یہ سنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، مسکرا کر اٹھایا، اپنی گود میں بٹھا کر کہا زید تو نے کہا میں ماں باپ کو چھوڑ سکتا ہوں، آپ کو نہیں چھوڑ سکتا، اے دنیا والوں سنو آج سے زید میرا بیٹا ہے۔ اس لیے اس کو کہتے ہیں نا زید، تبھی آیتیں اتری تھی سورہ 12ویں پارے میں، سورہ 22ویں پارے میں احزاب کی، حضور نے فرمایا تھا یہ میرا بیٹا ہے۔ یار کیا کمال تھا اس کا، کتنی تھی کہ جسے آقا فرمائے یہ میرا بیٹا ہے، آقا فرمائے ماں باپ قربان۔ محبتیں عجیب ہوتی ہیں اور یہی دل کے قریب ہوتی ہیں۔ ذرا کر کے تو دیکھو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا تحفظ، جس کو جتنی آقا سے محبت ہوگی خدا کی قسم اتنا حضور کی ذات کے تحفظ کے لیے آگے بڑھے گا۔ جھوٹ بولتا ہے جو کہتا ہے مجھے محبت ہے میرے پاس وقت نہیں، محبت سب کچھ قربان کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے۔ ہزاروں مثالیں دیتی ہو، سونی نے فلاں کر دیا، گھڑے سے تر گئی، ہیر نے یہ کر دیا، رانجھے نے یہ کر دیا، مجنو نے یہ کر دیا۔ ارے تم مجنوؤں کی باتیں کرتے ہو، میں صحابہ کی باتیں کرتا ہوں۔ لاؤ مجھے دکھاؤ کوئی ایسا قربانی دینے والا، لاؤ نہ ذرا کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنا ذواب مبارک پھینکے، خدا کی قسم صحابہ ہاتھ لے کے آگے بڑھ جائیں، ہاتھوں پہ لے اور چہرے پہ مل لیا کرے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک ہے، زمین پر گرا تو پاؤں آ جائے گا۔ لاؤ مثال کوئی، یہی تو کافر نے جا کر کہا تھا اس دربار میں بادشاہ کے، ارے میں جہاں سے ہو کے آیا ہوں میں نے ان کے ان جان نثاروں کو دیکھا ہے، تم سوچ نہیں سکتے وہ کتنے جان نثار ہیں۔ خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم منہ سے دودھ مبارک پھینکتے ہیں، وہ ہاتھوں میں لے کر چہروں پہ مل لیا کرتے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں، دور سے آتے دیکھیں تو ان کو بھول جاتا ہے، ٹکٹکی باندھ کے دیکھتے ہیں، سب کچھ قربان کر ڈالتے ہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفائی نہیں کر سکتے۔ محبت کر کے تو دیکھ، ہم نے محبت کا مذاق بنا رکھا ہے، محبت کتنی آتی جائے گی۔ میں مثال دنیا سے دے دیتا ہوں، یہ 5 بچے بیٹھے ہیں، ان میں سے ایک کا باپ یہ ہے، 5 بچے بیٹھے ہیں، 1 2 3 4 5، ان میں سے ایک یہ، 5 ادھر سے اچانک کوئی چیز کاٹنے والی آئی، آ رہی ہے سانپ نعوذ باللہ ادھر سے ادھر آیا، آپ ایمانداری سے بتائیے اس کا ہاتھ سب سے پہلے کس کی طرف پڑے گا؟ یہ بھی تو معصوم ہے، وہ بھی تو معصوم بیٹھے ہیں، اسی کی طرف ہاتھ کیوں بڑھا؟ اسی کی طرف کیوں بڑھا؟ بچے تو بچے کیوں بھائی؟ مجبور ہوں، میں باپ ہوں نا، میرے دل میں اس کی محبت بہت زیادہ ہے، میں اپنے بچے کو مرتا دیکھ، بچہ تو دوسرے کا مرتا دیکھ سکتا ہے، نہیں یہ محبت کا فرق ہے، دشمنی نہیں، نعوذ باللہ میں یہ نہیں چاہتا کہ ان میں سے کچھ ہو، لیکن بس
ایک روٹی کا نوالا ہاتھ میں آ جائے، اس کو آدھا آدھا کر کے دیا، ایک بچ گیا، آپ کا ایک بچہ اپنا ہے، دوسرا کسی کا، پتہ ہے اس کو بھی بھوک، اس کو بھی آدھی آدھی دی، ایک نوالا بچا، آخری نوالا کس کے منہ میں ڈالے گا؟ اپنے بچے کے منہ میں ڈالے گا۔ خالی پیٹ، بھوک پیاس مارے ہوئے کچھ نہیں مل رہا، ایک پانی کی بوتل ملی، بوتل لے کے آیا، بچے چیخ رہے ہیں، اپنے بچے کو پیاسا دیکھا، پانی خود نہیں پی رہا، بچے کو پلا رہا ہے، یار وہ بھی تو تھے، یار یہ میرا بیٹا ہے۔ جس سے جتنی محبت ہوتی ہے اتنا بندہ اس کے لیے قربانی بھی دیتا ہے، وقت بھی دیتا ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، آگے بھی بڑھتا ہے۔ آپ اپنے اپنے دل کا تغافل کریں، اپنے اپنے دل کا جائزہ لیں، ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت ہے۔ دعوے ہم سارے کرتے ہیں کہ میں نے اپنی محبت میں جنت میں جانا ہے، ہاں ہاں، رب محمد کی قسم یہ محبت جنت میں لے کے جائے گی، اللہ کی قسم یہ عشق جنت میں لے کے جائے گا، رب محمد کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے وفا تیری منزلیں آسان کرے گی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے چلنے کے لیے تن من دھن قربان کرنے کا جذبہ تیری ساری دنیا آخرت کی منزلیں آسان کرے گا۔ لیکن دیکھنا وفا میں کھڑا کہاں پہ ہے، محبت میں کھڑا کہاں پہ ہے؟ بات حضور کی ختم نبوت کی ہے اور ذات نبوت کے تحفظ کی بات آئے اور تجھے اپنی دکان عزیز ہو، ختم نبوت کی ناموس کے لیے ہم کے آؤ، ریلی نکالنی ہے، کیونکہ میرے گھر میں بندہ کوئی نہیں ہے، تو میں تجھے کیسے کہوں؟ دیکھ صحابہ کو، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جا کر کہا گیا تھا کہ اے ابو بکر، مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے گا، مدینہ مردوں سے خالی ہو جائے گا، عورتیں رہ جائیں گی، بچے صرف ہوں گے، کوئی پیچھے پرسان حال نہیں۔ انہوں نے تاریخی جملہ کہا تھا، خدا کی قسم کہا تھا، جنگل کے درندے عورتوں کو مدینہ میں گھسیٹتے پھرے، ابو بکر یہ گوارا کر سکتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس اور حرمت کا سودا نہیں کر سکتا۔ تم سب کو جاننا ہوگا، حضور کے دین کی حفاظت کے لیے، حضور کی ذات کے لیے، حفاظت دین کے لیے نکلے تھے، اور جب ذات نبوت کی باری آئی کون پیچھے رہا؟ قربانی نہیں کی؟ 1200 صحابہ نے جام شہادت نوش نہیں کیا؟ وہ بوڑھے صحابہ بھی نہیں گئے، وہ قراء نہیں گئے، وہ حفاظ نہیں گئے، انہیں کوئی دکانداریاں نہیں کرنی تھی، انہیں نہیں پتا تھا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں۔ افرا رضی اللہ تعالی عنہا، وہ ماں جس کے 7 بچے جنگ بدر میں گئے، اسے نہیں پتا 5 بھیج چکی ہوں، 2 اور بھیج رہی ہوں کہ جاؤ حضور کے دشمن کو تہوبالا کر کے آنا ہے۔ افرا 5 بھیج چکی ہے، اب 2 تو گھر میں رہنے دے، کہتی ہے نہیں، وہ بدبخت میرے نبی کو گالیاں دیتا ہے، ان 2 کی ڈیوٹی یہ لگائی ہے، باقی مسلمان دین کی سر بلندی کے لیے لڑیں گے حضور کے حکم پر، اور ان دونوں کی ذمہ داری یہ ہے، میں نے دودھ معاف نہیں کروں گی جب تک یہ جا کے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو، دشمن ابو جہل کو مکمل طور پہ تباہ و برباد ہلاک نہیں کر دیتے، اس لیے کہ وہ بدبخت اپنے منہ سے میرے آقا کو گالیاں دیتا ہے۔ لاؤ نا ایسی ماں، ہماری بھی مائیں ہیں، ہم بھی باپ بیٹھے ہیں، کتنے ہم میں سے باپ ہیں جو اپنے بچوں کو حضور کے نام پہ قربان کر سکتے؟ جا بیٹا، جا بیٹا، کہتے ہیں، ہاں کہتے ہیں، کون کہتے ہیں؟ صحابہ کہتے ہیں، اولیاء کہتے ہیں، آپ میں سے بھی ہوں گے جن نے کہا ہوگا کہ ہاں بیٹا اب میرے پلے کچھ نہیں ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے کٹ مر، حضور کے کھاتے لگ جا، ہمارا بھی بن جائے گا، تیرا بھی بن جائے گا، نام ہمارا جائے گا، کل حشر کا دن ہوگا۔ خدا کی قسم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پیار ختم نبوت کی حفاظت کرنے والوں سے ہے، کیونکہ یہ حفاظت ذات نبوت کا تحفظ ہے، ذات نبوت کا تحفظ۔ آج حملے میں آقا کی ذات پہ ہے، آج حملے میں آقا کی ختم نبوت پہ ہے، آئے دن پوری قادیانیت، پوری یہودی لابی آقا دو عالم کی ختم نبوت کے قانون کو ختم کرنے پر مکمل تلی پڑی ہے۔ وہ چاہتی ہے مومنوں کے دل سے حضور کی محبت کو کھرچ ڈالو، فیس بک کے ذریعے، میڈیا کے ذریعے، تاکہ ان کے دلوں میں جو عشق مصطفیٰ ہے، جب تک یہ ہے
تب تک ان کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. ایمانداری سے ہاتھ کھڑا کر کے بتاؤ, اس کو کبھی ختم ہونے دو گے عشق مصطفیٰ کو؟ اس عشق مصطفیٰ کو مٹنے دو گے, سونے دو گے, جاگتے رکھو گے اور کہو گے ہم کو نہ منہ چھپا کے جیے نہ سر جھکا کے جیے, ستمگروں کی نظروں سے نظریں ملا کے جیے, گر ایک رات کم جیے تو حیرت کیا, ارے ہم بھی ان کے ساتھ تھے جو مشعلیں جلا کے جیے. ہم ساتھ تھے, کم ہو گئے تو کیا ہوا, جان دی ہوئی اسی کی تھی. اب تو یہ کہاں پتا نہ ہوا, آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے. آج ذات نبوت پر رقیق حملے ہیں. ہمارا دماغ خراب نہیں, ہمیں پاگل نہ کہو, مجنون مت سمجھو کہ ہم گلی 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 نگر نگر پھر پھر کے دیوانوں کی طرح ایک ہی بات کر رہے ہیں. ہم پاگل نہیں ہیں, اللہ کی قسم نہیں ہے پاگل. میرے یہ ساتھی بھی پاگل نہیں ہے. ہاں, ان کو ایک بات سمجھ آ گئی ہے, اور وہ کیا ہے کہ ختم نبوت سے بڑھ کر کچھ نہیں. ذات نبوت نہیں تو کچھ نہیں. انہیں سمجھ آ گئی. جب انہیں سمجھ آ گئی ہے تو اب یہ نکل کھڑے ہوئے ہیں. پاگل نہیں ہے گلی گلی محلے محلے کیوں پھرتے ہیں؟ تو یار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے بڑا پیار ہے. کوئی ہے اس کا انکاری؟ کوئی مثال اس کے برابر نہ صحیح لا سکتے ہو کہ جتنا آقا کو اپنی امت سے پیار تھا اتنا کسی فرد کو دنیا میں اپنے بچوں سے, اپنے ماں باپ سے, اپنے بہن بھائیوں سے, کسی سے بھی کسی کو اتنا پیار ہے نہیں. سب سے زیادہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت سے ہے. تبھی تو رو رو کر را رب امتی کہتے ہیں. تبھی تو عرش پہ حشر والے دن, یار ذرا سوچا ہے کبھی تم نے؟ خدا کی قسم شرم آتی ہے اپنے آپ پر بھی. کبھی تم نے سوچا کہ حشر کا دن ہے, آقا صلی اللہ علیہ وسلم بخشے بخشائے ساری کائنات ان کے لیے بنی ہے. وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کا دن جن کے اوپر عرش نے سایہ کیا ہوئے, ساری نعمتیں ان کے لیے ہیں, اور وہ حشر کے دن سجدے میں پڑے رو رہے ہیں. نیچے حشر میں زمین آنسوؤں سے تر ہو رہی ہے. کوئی نہیں, اور ہر ایک کو اپنی اپنی فکر پڑی ہے. ایک ہے جو رو رہے ہیں, ایک ہے جو رو رہے ہیں. اللہ فرمائیں گے اللہ غیور بھی ہے, اللہ کو حضور سے پیار بھی ہے. خدا کی قسم اللہ کو بہت پیار ہے. حضور معروف اللہ کے ابھی بولنا. اللہ کہیں گے ارفع راسک, بس بس میرے محبوب مجھ سے تیرا رونا نہیں دیکھا جاتا. سر کو اٹھا لیجئے, سل توتا اشفا تشفا, آپ سوال کرتے جائیے, میں آپ کو دیتا جاؤں گا. آپ سفارش کرتے جائیے, میں بخششیں کرتا چلا جاؤں گا. حضور فرماتے ہیں میں اپنے ایک ایک امتی کی اس سے رب سے سفارش کروں گا, اے اللہ میرے اس امتی کو بھی معاف کر دے, اس کو بھی معاف کر دے, اس کو بھی معاف کر دے. سبحان اللہ. ہاں اولا ہاتھوں برہان, تم کوئی لاؤ نہ دلیل, اور کوئی ہے ایسا؟ اب ایمان سے بتائیے جنہیں دنیا میں بھی ہمارے لیے روئے, حشر میں بھی ہمارے لیے رو رہے ہو, ہم ان کے لیے کتنا روتے ہیں, ہم ان کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں. آج ہمیں سب کچھ عزیز ہے, ہم منتیں کر رہے ہوتے ہیں, یار آ جاؤ, یار آ جاؤ, تھوڑا ٹائم دے دو, آ جاؤ یار تھوڑا سا کام کر لو, آؤ یار تھوڑا محنت کرے, آؤ یار فلاں گلی میں چلے, آؤ یار فلاں جگہ محنت کرے. یہ نوجوان دکانیں چھوڑتے, یہ چند نوجوان جو لگے نا آپ کے سامنے, یہ جگہ جگہ کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے اکثر انہیں کو دیکھا ہوگا, ملتے جا رہے ہیں الحمدللہ, بہت ملے, یہ ملتے جا رہے ہیں, ایک ایک کو دعوت دیتے, منتیں کر کے لاتے. آج تک کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ سے ہم نے آپ کے چندے نہیں مانگے, ہم نے اپنی روٹیاں مانگی تم سے؟ لعنت ہماری زندگی کہ ہم تم سے روٹیاں مانگے. ہم نے کبھی کہیں کسی جگہ نہیں کہا کہ ہمارا ناز خان آئے گا, ہم سپیکر لائیں گے, ہم آئیں گے, بیان کریں گے, محفل لگائیں گے. اللہ کا شکر ہے تقریر بھی آتی ہے, اللہ نے صلاحیت بھی دے رکھی ہے. لاہور میں کوئی جلسہ نہیں ہوتا جہاں نہیں کرتا, سب کچھ چھوڑا ہے, خدا بہتر جانتا ہے. اس لیے نہیں کہ یہاں مجھے ٹکا ٹکا آپ لوگ دیں گے. ہم نے کبھی کسی سے 1 روپیہ نہیں لیا, حرام ہے ہم پر کوئی بتایا. ہر روز پروگرام کرتے ہیں, ہر روز جگہ جگہ جاتے ہیں. آج لوگوں کے لیے حضور کی محفل کرنا مشکل ہو گئی ہے. اتنے اتنے پیسے تھپوں کی صورت میں مانگتے ہیں ناز خان, خطبہ, علماء مانگتے ہیں پیسے, اتنی فیس. وہ بیچارہ سوچتے میں حضور کا تذکرہ تو کرانا ہے, پیسے کہاں سے لاؤں. اللہ تعالیٰ یہ بیٹھے ہیں بھائی جاوید صاحب بھی دوسرے,
پوچھ لیجیے گا، ہم نے کبھی آ کر کہا کہ جناب ہم نے آپ کے پاس محفل کرنی ہے، سارا محفل کا خرچہ آپ کا، ہم کہتے ہیں دعائیں آپ کی ہوں گی، جگہ آپ کی ہوگی، اس لیے نہ ہم کچھ لیتے نہ ہمارے ساتھی کچھ لیتے، سبحان اللہ، کچھ نہیں لیتے، اپنی محنت کرتے ہیں۔ نعت خان بیٹھے ہیں قاری صاحب، اللہ کا شکر ہے علاقے بھر میں سب سے خوبصورت آواز ہے، اور ختم نبوت پہ کلام اکابر کا پڑتا ہے، چلتے پھرتے کلام نہیں پڑھتے، محنت کرتا ہے، جب بلائے آتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، ٹیوشن بھی دیتا ہے، پھر بھی آتا ہے، کام بھی کرتا ہے، اور کسی سے آج تک 1 روپے کا روادار نہیں ہوتا کہ مجھے فیس دو میں آؤں گا۔ کیوں؟ جدے لگے ہو جانے، جنہوں لگے ہو جانے، جنہیں یہ لگ گئی ہے نا چسکا محبت عشق مصطفیٰ کا، خدا کی قسم انہیں پتا ہے کہ یہاں تو دے لو اور جان چھوٹ جائے تو سب سے بڑا فائدہ ہے، لے لو جہنم بنا لو۔ یار حضور کا تذکرہ بھی پیسے لے کے کرنا ہے، ہائے ہائے، نبی کا نام بھی پیسے لے کے کرنا، اپنے لیے کچھ نہیں کرنا، ہمیں نہیں بخشش چاہیے۔ کل حضور کو کیا منہ دکھائیں گے کہ لوگوں نے کہا تھا میرے تذکرہ کرو، مجھے تقریر سناؤ، میری سیرت سناؤ، تو تم نے لوگوں کو کہا تھا پیسے کتنے دو گے، فیس کتنی دو گے، کیا کرو گے؟ نہیں، یہ گھر گھر جو دیوانے پاگل نہیں، ہمیں پتہ ہے کہ خدا کی قسم ذات نبوت سے بڑھ کر کچھ نہیں ہے۔ ہم آپ کی منتیں کرتے ہیں نا، آؤ یار خدا کا واسطہ آؤ، ہماری باتیں سمجھ آئے نہ آئے، اتنا سوچ لو کہ ذات کا واسطہ کس کا ہے؟ حضور کا۔ پروگرام کس کی ذات کا ہے؟ ختم نبوت کا۔ اور اتنے عرصے سے آ رہے ہو، کبھی کسی اور کی بات کی ہو، کبھی ہم نے ادھر ادھر پٹڑیاں بدلی ہو، کبھی ہم نے لائنیں اور سائڈیں ماری ہو، کبھی ہم نے کسی کو کافر کسی کو مسلمان بنایا ہو، کبھی کسی کو برا بھلا کہا ہو، تو آؤ تمہارے جوتے ہمارے سر، ہم مسلمانوں میں فرقہ بندیاں کرنے، ان کو لڑانے، ان کو روکنے نہیں آئے۔ خدا کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، رہو اپنے مسلکوں پہ پکے، لیکن جو ہمارے ختم نبوت کے ساتھی ہیں، خدا کا واسطہ اگر آپ ان کے ساتھ چل نہیں سکتے تو روڑے تو نہ کھاؤ، چلتے بھی نہیں، چلنے دیتے بھی نہیں، جہاں بات کرو یار بتاؤ نا، ہمارا قصور بھی تو بتاؤ، ہم نے کبھی تمہیں کچھ کہا؟ ہم نے تمہارے کے پاؤں پکڑے، ہم نے تو اپنے گھروں کو سینے سے لگایا، ہم نے تو یہ کہا ختم نبوت کے لیے آؤ، یار تم بھی آؤ، تم بھی آؤ، آؤ ایک اعتدال سے چلے، کسی کی ترجمانی نہ کرے، کہیں نعروں سے بیان سے کسی سے کوئی ترجمانی نہ ہو، پتہ چلے کہ حضور کی ختم نبوت و سیرت کا بات ہے۔ ہم وہی کرتے ہیں، ہمیں کوئی چسکے نہیں ہے، لمبی چوڑی بڑی تقریریں کی ہے، الحمدللہ میں تقریباً کموں پہ 25 سال سے جمعہ پڑھا رہا ہوں، ہر موضوع پہ تقریر کی ہے، ہر موضوع پہ آتی ہے۔ ایک ہی موضوع پہ بات کرنا سب سے مشکل ہوتی ہے، ایک ہی موضوع کو لے کر چلنا اتنے سال سب سے مشکل ہوتا ہے، لیکن ہم پاگلوں دیوانوں کو اب یہ چسکا نہیں رہا، واہ واہ سبحان اللہ، اب ہمیں یہ کہ ہم نے اپنا پیغام دینا ہے، بات وہی کرنی ہے، وہی کرنی ہے، نہ قرآن بدلا ہے، نہ حدیث بدلی ہے، نہ حضور کا فرمان بدلا، نہ ختم نبوت بدلی، کچھ چیز بدلی ہے؟ قرآن وہی ہے، آیتیں وہی پڑھیں گے، حدیث رسول اللہ وہی ہے، وہی پڑھیں گے، ذات نبوت وہی ہے، ہمارا تو ایمان ہے، کیونکہ ہمارے آقا کی نبوت آج بھی کس کی ہے؟ انہی کی ہے، آج بھی نبوت انہی کی ہے۔ تو ایمانداری سے بتائیے، اللہ کہتے ہم نے تم پر احسان کیا، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے تم پر احسان کیا، واقعتاً اللہ کہتے ہیں اس سے پہلے تم گمراہی میں تھے، خدا کی قسم اللہ کے نبی کے ساتھ جڑنے سے ہمارے لیے دنیا آخر کی کامیابی آئی ہے، اور جو انہیں چھوڑ دے گا وہ تباہی و بربادی ہے۔ تو ختم نبوت کا کام ایمان بچانے کا کام ہے، ایک ایک ساتھی کے پاس جا کر اسے ختم نبوت کا پیغام دینا، دعوت دینا، تاکہ اس کا ایمان بچ جائے، قادیانیوں کے چنگل میں نہ آئے۔ ایمانداری سے بتائیے ہم سب کا کام ہے کہ نہیں؟ تو پھر آپ میں سے میں کس کس پہ توقع اور یقین رکھوں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے؟ انشاءاللہ آگے بڑھ کر ساتھ دیں گے، جن کے ہاتھ نیچے ہیں وہ بھی ان پر کر لو۔ اللہ کے بندوں فرشتے لکھ رہے ہیں، مجھے 2-4 ہاتھ نظر آئے تھے، میں نے تبھی کہا کر لو، لکھنے کا وقت ہے۔ اللہ تعالیٰ گواہ بن رہا ہے کہ ہم نے ختم نبوت کا کام کرنا ہے، تاجوں تک ختم نبوت، آواز نہیں آئی جوانوں کی طرح، مجاہدوں کی طرح، تاجوں تک ختم نبوت، تاجوں تک ختم نبوت۔ ہم نے کام کرنا ہے، ایمان کی محنت کرنی ہے، اور اس محنت کے لیے ہمیں یہ ضروری نہیں
کہ ہم کانوں کی لذت حاصل کریں، ہم کہتے نہیں حضور کی ختم نبوت ہے، ہم نے جانا ہے۔ بیان کون کر رہے ہیں کوئی غرض نہیں، کون آ رہا ہے کوئی نہیں، کیا کرے گا نہیں، ہم نے اپنی طاقت کا اظہار بھی کرنا ہے کافر کو پیغام دینے کے لیے کہ یاد رکھ مسلمان زندہ ہے، حضور کا امتی زندہ ہے، آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ناموس کی حفاظت کرنے والے زندہ ہیں۔ ہمارے آباء و اجداد نے سینوں پہ گولیاں کھا کے ہمیں یہ سبق دیا ہے کہ بیٹا سب کچھ برداشت کر لینا، حضور سے کبھی بے وفائی نہ کرنا۔ ہم حضور کے با وفا ہیں، حضور کے وفادار ہیں، اس با وفا نبی سے وفا کریں گے، اور انشاءاللہ جو 13 اکتوبر اگلے مہینے کی کون سی تاریخ ہے؟ 13 بروز جمعرات، بعد نمازیں مغرب، انشاءاللہ اس پنڈال کو بھریں گے، انشاءاللہ ہم سب پہنچیں گے، انشاءاللہ اپنے دوستوں کو لے کے آئیں گے، ایک شام حضور کے نام، انشاءاللہ ایک شام آپ کہیں گی وہاں رش ہوگا، ہاں ہوگا، حشر کے رش سے زیادہ نہیں ہوگا، وہاں ہوگی تکلیف، لیکن خدا کی قسم اس دن کی راحت بن جائے گی۔ مانتا ہوں وقت دینا پڑے گا، لیکن قبر کی زندگی آسان ہو جائے گی جب حضور کے کھاتے لگے ہوئے، اے اللہ میں گھر سے چلا ہوں تیرے نبی کی ختم نبوت کے لیے، میں گھر سے جا رہا ہوں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے تحفظ کا جلسہ ہے، کافروں کی نظریں ہوں گی کہ بلوال کی سالانہ چھٹی کانفرنس ہے، بہت بڑے اسٹیڈیم میں کر رہے ہیں، آتے کتنے لوگ ہیں ان بدبختوں کو نہیں پتا کہ مسلمان تو ایک بھی کافی ہے، وہ تو طاقت اور افراد کو دیکھتے ہیں، انشاءاللہ ہم ان کی یہ دیکھ بھی پوری کریں گے، اتنے لوگ آئیں گے انشاءاللہ حضور کے دیوانے کہ انشاءاللہ وہ پنڈال کی جگہ تنگ پڑ جائے گی، انشاءاللہ ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ آپ اور جو بزرگ ہمارے بیٹھے اللہ ان سب کی صحت و عافیت دے، اور آپ سب حضرات ایک گزارش، گھروں میں میری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو کہو کہ وہ دعائیں کریں، دعا کرے اللہ اس کانفرنس کو کامیاب فرما، اللہ نظر حاسدوں کے حسد سے بچا، شریروں کے شر سے بچا، حاسدین کے حسد سے بچا، ہم اور کچھ نہیں مانگنے آئے آپ سے، کانفرنس کا خرچہ مانگنے بھی نہیں آئے، کانفرنس کا چندہ مانگنے بھی نہیں آئے، خدا کی قسم نہیں، ہم بندہ مانگنے آئے ہیں کہ آؤ حضور کے دیوانوں، آؤ یار یہ ساتھی لگے ہیں ان کے دست و بازو بن جاؤ، آؤ قدم سے قدم ملاؤ، ہمارے ساتھ وہ آئے جو سر اٹھا کے چلے، آنا چاہتے ہو آؤ، آؤ یار، وہاں جتنا اکرام ہو سکا آپ کا کریں گے، ہم سے جتنی عزت ہو سکی آپ کو دیں گے، جگہ بنا کے دیں گے، آپ کو بٹھائیں گے، آپ کو علماء اور ناصحاں حضرات کی نعتیں بیان تلاوتیں سنائیں گے، آپ کے لیے پورا پنڈال سجائیں گے، اس لیے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ راضی ہو جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جائے کہ میرے دیوانے میری امتی میری ختم نبوت کے تحفظ کا عزم کرنے آئے ہیں، وہاں ہم عزم کریں گے جب تک جان میں جان ہے، ختم نبوت پر قربان ہے، انشاءاللہ کرو گے، اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب کا آنا قبول فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ۔